أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الذين قالوا ربكم الله ثم استقاموا تتنزل لهم الملائكة۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، لیکن فلسفہ خودی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، کیونکہ یہ فلسفے کو پیش کرنے سے قبل چند پہلو ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال کی زندگی کے واضح کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وہ ولی جو اپنے فارسی کلام میں اس طرح سے مناجات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر اپنے الفاظ کو پیش کرتے ہیں، وہ کیسے کسی غلط بات کو جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہو اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ان کے چند اشعار: گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی خوبی نہیں ہے، در بحرفم غیر قرآن مزبر است، اور قرآن کے علاوہ بھی اس میں کوئی چیز موجود ہے، در بحرفم غیر قرآن مزبر است۔ پھر آگے فرماتے ہیں پردہ ناموں سے فکرم چاک، یہ بہت بڑا چاروں طرف میرا چرچا چل رہا ہے، علامہ اقبال ہے، ولی ہے، اپنے وقت کے شاعر مشرق ہے، یہ جو پردہ ہے اس کو تو ہٹا دے، پردہ ناموں سے فکرم چاک کن این خیابہ راز خارم پاک کن، اور اپنے باغ سے اس کانٹے کو نکال کے پھینک دے۔ مزید علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ روز محشر خار رسوا کن میرا، روز محشر خار رسوا کن میرا، میدان حشر میں مجھے ذلیل و خوار کر دینا، بے نصیب از بوسہ پاکن میرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے سے بھی محروم کر دینا اگر میں نے اپنی شاعری کے اندر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر یا قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کہی۔ جب اللہ کا ولی وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیسے کچھ اپنی شاعری میں قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کہہ سکتا ہے؟ خاص طور سے آخری کا شعر دیکھیے کہ روز محشر خار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسہ پاکن میرا، گر دلم آئینہ بے جوہر است، در بحرفم غیر قرآن مزمر است، پردہ ناموں سے فکرم چاک کن ای خیابہ راز خارم پاک کن، روز محشر خار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسہ پاکن میرا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کے معنی انا کے نہیں ہے، سیلف ریسپیکٹ کے نہیں ہے، ایگو کے بھی نہیں ہے، تو پھر خودی کیا ہے؟ خودی دراصل حقیقت انسانیت کا دوسرا نام ہے، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ ہر بلند اخلاق میں داخل ہونے اور ہر پست اخلاق سے خارج ہونے کا نام خودی ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال نے خودی کے متعلق اشعار بھی پیش کیے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آگ کے دل میں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی حقیقت انسانیت کا دوسرا نام ہے، تو یہ خودی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ قلب سلیم، قلب شہید، قلب منیر
اور نفس مطمئنہ کے پیدا ہونے کی صورت میں خودی پیدا ہوتی ہے۔ خودی کی تعریف، خودی ایک 3 ڈائمینشنل سپر نیچرل فورس ہے جو ہر بندہ مومن کے اندر موجود ہے، گویا وہ ایک روحانی وجود کا نام ہے۔ جب ہم نے کہا ہے کہ خودی ایک روحانی وجود کا نام ہے تو اس میں دیکھیے کہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اپنا وجود تمہارے وجود کے اندر ڈال دیا ہے، میں نے اپنا وجود تمہارے وجود کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور اس سے قبل شروع میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّكُمُ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّكُمُ اللَّهُ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربکم اللہ ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ یہ فرشتے کا نزول کن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ آپ کے لیے ہے اور میرے لیے۔ فرشتوں کا نزول ایک عام انسان کے لیے ہے، کیونکہ نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، قلب شہید، قلب منیب، یہ تو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ کسی کتب ولی ابدال یا انبیاء کرام پر فرشتوں کا نزول ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے فرما رہا ہے، بندہ مومن کے لیے فرما رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربکم اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر فرشتے نازل ہونا شروع کر دیں۔ آگے اللہ اقبال مزید چوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو رازق کن فقہ ہے، تو رازق کن فقہ ہے، اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا، تو رازق کن فقہ ہے، اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا، خودی کا رازدہ ہو جا، خودی کا ترجمہ ہو جا۔ تو رازق کن فقہ ہے، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکن یہ کہہ کر پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ اس لیے دیا ہے کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے انسان کا وجود تیار کیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اپنا وجود تمہارے وجود کے اندر ڈال دیا۔ دیکھیے پھر آگے کہ خودی میں ڈوب جا غافل، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویدہ ہو جا۔ تو رازق کن فقہ ہے، اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا، خودی کا رازدہ ہو جا، خودی کا ترجمہ ہو جا۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، یہ ڈیوائن ایٹیٹیوڈز، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت انسان پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اور جب یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی خودی بیدار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پھر ایک خالد بن ولید پورے رومن امپائر پر کافی ہوتا ہے، ایک ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پوری کی پوری فوج پر کافی ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کی خودی بیدار ہو جاتی ہے تو اس میں قہاری، جباری، قدوسی و جبروت یہ تمام اوصاف حمیدہ اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ زمین و آسمان، کرسی و عرش، زمین و آسمان، کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ اب یہ خودی کی زد میں ساری خدائی کیسے آ گئی؟ عرش کیسا آ گیا؟ لوح و قلم کیسے آ گئے؟ یہ کیسے آ گئی؟ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 دیکھیے، اور اس میں علامہ اقبال کا فلسفہ خودی کا بنیادی نقطہ تراش کیجیے۔ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربکم اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گئے تو ہم ان پر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا روحانی قوتیں بھی اس وجود کے اوپر آتی ہے جن کی اپنی خودی بیدار ہوتی ہے، دوسرے وجود کے اوپر نہیں آتی۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی خودی کو بیدار کیے، اللہ تعالیٰ جو ہے تو انہی سے اس طرح کا کام دیتا ہے۔ دیکھیے خودی کا کنسپٹ تو بہت زیادہ دقیق ہے، اور میں تو ایک چھوٹا موٹا طالب علم ہوں، خاصار ابھی جو ہے تو طفل مکتب ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ اس فلسفہ خودی کو اپنی زبان سے بیان کروں۔ اگر اس میں جانے انجانے میں مجھ سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں
وہی اس کو آپ بھی درگزر کر کے معاف فرمائیں اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے. دیکھیے اس میں فلسفہ خودی میں اس کو موجودہ دور کے اس کنسپٹس کے ذریعے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی جسم اور روح کے علاوہ بھی ایک چیز اور موجود ہے. خودی کے اندر جسم کے اور روح کے علاوہ ایک چیز اور موجود ہے اور وہ ہے اللہ کا نور، جس کو میں نے قرآن کی آیت کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فنفخت فیہ من روحی، کہ خودی جسم اور روح انسان کا جو وجود ہے وہ صرف جسم کا اور روح دونوں کا مادہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نور بھی شامل ہے. اس کو موجودہ دور میں ہم سائنس کے ذریعے سے اس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر خودی ان 3 چیزوں کا مرکب ہے، جس میں ایک چیز جسم ہے، دوسری روح ہے اور تیسرے اللہ تعالیٰ کا نور ہے، تو موجودہ دور میں ہم اس کو اس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ دیکھ لیجیے کہ ایک ٹی وی ہے، تو ٹی وی بولے تو فزیکل پارٹ ہو گیا ہے جو جسم کے مانند ہے. پھر اس ٹی وی کو شروع کرنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے 220 وولٹ کا کرنٹ درکار ہوتا ہے، وہ روح کی مانند ہو گیا. ٹی وی جسم کی مانند اور 220 وولٹ کا جو کرنٹ ہے وہ روح کی مانند ہو گیا. ایک تیسری چیز اس میں اور شامل ہے جس کو ہم کیبل کنیکشن کہتے ہیں، وہ ہے نور الہی. اب دیکھ لیجیے، اب آپ جب کیبل کو اس ٹی وی سے کنیکٹ کر دیں گے، جس طریقے کا کیبل آپ اس پر آپریٹ کریں گے، اگر آپ اس پر شیطانی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ وہ شیطانی وجود بن جائے گا. اور آپ اسی ٹی وی پر، اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ کیبل پر رحمانی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ وہ رحمانی وجود بن جائے گا. آگے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب خودی بیدار ہو جاتی ہے، جب آپ اس کو فیل کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ خودی آپ کی زندگی کے معاملات بھی چلاتی ہے اور آپ کی آنے والی زندگی کو بھی منور اور روشن کرتی ہے. خودی کے جو عارف ہوتے ہیں وہ پوری دنیا پر راج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نائب بن جاتے ہیں. مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا پر راج کرتے ہیں. نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، ان سب کا مقام بادشاہی.